بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ زنگ آلود دلوں کے اوپر ابر رحمت کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو بے چینی محسوس ہو، آپ کو لگے کہ دل بے وجہ پریشان ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے چین دلوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو تکلیف محسوس ہو، کوئی مشکل محسوس ہو، دل کو بے چینی محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اس کی مدد مانگنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے اس کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اسے یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اتنے ہی مفید اور فائدہ مند ہیں ہماری انسانیت کے لیے، اس کے علاوہ ہر کامیابی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے لیے مشکل حالات کو آسان کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا اسماء حسنیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ ہے القدوس۔ القدوس کا مطلب عربی زبان سے ہے جو پاک، مقدس یا برگزیدہ کے معنی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ رہنے والے صفات میں سے ایک ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق القدوس اللہ کے ایک اسم مبارک اور اس کی صفات میں سے ایک ہے جو کہ اس کی مقدسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ القدوس کا معنی عربی زبان میں پاک، مقدس ہوتا ہے، جو اس کی پاکی، بے نقصی اور مقدسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ القدوس کے نام سے اشارہ خاص طور پر اس حقیقت کی طرف کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نقص یا خلل سے پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور اعمال پر کوئی شبہ یا بدعت نہیں ہے اور وہ مطلق طور پر پاک ہے۔ القدوس کا استعمال قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کے ذکر کو عبادت کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس اسم کے ذکر سے مسلمان اپنے روزمرہ زندگی کو پاکیزہ اور خدا سے محبت بھری مناسب بناتے ہیں۔ القدوس کی فضیلت اگر ہم دیکھیں، اس کے پاکیزہ ہونے اور برگزیدگی کی صفات کی باعث بہت اس کی فضیلت ہے۔ القدوس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کی شان کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے ذکر سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس نام میں پاکی ہے، اس نام کا مطلب ہی مقدس پاک ہے، تو اسی وجہ سے اس کے استعمال سے ہماری زندگی بھی، ہمارے دل بھی پاک ہوتے ہیں۔ کفر کا شرک کا جو زنگ ہمارے دلوں پر اگر لگ جائے تو وہ اس نام کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اس کی روح میں خوبصورتی کی ترویج آتی ہے۔ القدوس کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسموں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے جو کہ اس کی مخصوص صفات کی وجہ سے ہی کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق القدوس کا بڑا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ ہمیشہ مقدس اور پاک ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو پاکیزہ اور پاک طرح سے پوجا جائے۔ دل میں میل لے کر اللہ تعالیٰ کو پوجنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم دل میں کفر رکھیں اور پھر بھی زبان سے اللہ اللہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکی کی عبادت کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی پاکی ہو یا ذہن کی یا دل کی پاکی ہو یا نیت کی پاکی ہو، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ تو جب تک ہماری نیتیں پاک نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال پاک نہیں ہوں گے، ہمارے لیے نیکی کی کوئی راہ نہیں کھلے گی، ہمیں کوئی فائدہ کسی بھی عمل سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کو نیک طرح سے پاک طرح سے پوجا جائے اور اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اگر ہم اس نام کی وظائف کے متعلق بات کریں تو بے شمار وظائف اور بے شمار فوائد اس نام کے جو ہے نا ورد سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس بات کا اقرار دل سے کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی تنگی پریشانی جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس چیز کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے اور دل سے ماننا بھی چاہیے کہ اگر اس تنگی کی اس مشکل کا حل بھی نکلے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نکلے گا۔ یعنی اگر انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اسے دور کر دیں گے، کیونکہ وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزمائش کے لیے آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دور ہوگی۔ اگر ہم القدوس کے وظائف کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے کوئی بھی شخص دن میں وضو باوضو وقتاً فوقتاً ہر وقت اپنی زبان سے اگر القدوس کا ورد کرے تو زیر ناف جتنی بھی برائیاں ہیں، یعنی
یہ نام پاک ہے، اسی وجہ سے اس نام کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے، زیر ناف تمام برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نام کو پڑھنے سے، ہر نماز کے بعد اس نام کو پڑھنے سے انسان میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، بی پی، بلڈ پریشر، شوگر، اس کی بھی مکمل نجات ہوتی ہے۔ اس نماز کو اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں موذی سے موذی مرض سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ کوئی انسان ایسی بیماری جس کی ٹھیک نہ ہو رہی ہو، سالوں لگ گئے ہوں اس کو علاج کرتے ہوئے، اسے چاہیے کہ بارش کا پانی اکٹھا کرے، اس کے اوپر القدوس 1000 مرتبہ پڑھے اور وہ اس متاثرہ شخص کو پلا دیا جائے۔ اللہ کے فضل سے اسے جلد صحتیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، اپنے پوروں پر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر انگلیوں پر کیا جائے تو یہ انگلیاں اور ان کے پور قیامت والے دن نور کی طرح چمکیں گے اور انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نام کو اور اس کی فضیلت کو پہچانیں، اسماء حسنہ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو یاد اس کی اسماء حسنہ کے ذریعے کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نام، ان ناموں میں چھپی فضیلت، ان ناموں میں چھپی تفسیر، ان ناموں میں چھپے معنی اور ان کو تسلیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ایک نیا نور آتا ہے، ایک نئی پہچان ملتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دل سے میرے ان ناموں کی وجہ سے، ان ناموں میں چھپے مطلبوں کو دل سے اپنا رہا ہے، مان رہا ہے، تو یعنی وہ میری ذات کو بڑا تسلیم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو میرے سامنے ادنا تسلیم کر رہا ہے۔ یعنی انسان مان رہا ہے کہ وہ ادنا ہے، وہ بشر ہے اور میں اس کا رب ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی اس کے لیے تمام تر خوبیوں کا حامل ہوں۔ میں نقص سے پاک ہوں، میں نیند سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں سب کو پیدا کرنے والا ہوں، مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو چیز نمایاں کرتی ہے اسے، وہ المالک اور القدوس ہے، یعنی وہ شہنشاہ ہے اور وہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے کہ وہ بہت نیک پارسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے وہ نیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس صفت کی وجہ سے کہ میں المالک ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ شخص بہت ناپسندیدہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے۔ بہت پسندیدہ نام ہے ان کے لیے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف شہنشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی پاک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سکندر اعظم، ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ سکندر اعظم جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا، جب اسے محسوس ہوا کہ اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا، تو اس نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیچھے رہنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہ تاکید کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو یہ سبق مل سکے کہ وہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا تو نہیں لیکن آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ یہاں سے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکا۔ یہی ایک انسان کی حقیقت ہے کہ وہ جتنا مرضی یہاں پہ اکڑ لے، جوڑ لے، بن جائے، جو مرضی وہ کر لے، جاتے وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، سوائے نامہ اعمال کے وہ کچھ بھی آگے نہیں لے جا سکے گا۔ تو ہم کیوں انسان غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ جو چیز ہمارے ساتھ جانی ہے، ہمارے نامہ اعمال ہے، ہم انہیں بلند سے بلند کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ انسان، وہ بشر سیدھا جنت میں جائے گا، بنا حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری قبر کی مشکلات بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گی، ہمیں وہاں پہ بھی تنگی نہیں ہوگی، آخرت میں بھی تنگی نہیں ہوگی، اور ہماری وجہ سے بھی ہمارے اہل و عیال کی شفاعت کی جائے گی، ان کے لیے بھی جو ہے ان کے بھی درجات بلند کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام القدوس اس کی پاکی کی علامت ہے، اس کی پاکیزگی کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے پاک سمجھا جائے، مانا جائے، دل سے تسلیم کیا جائے، اور پاک ہو کر ہی میری عبادت کی جائے، میری عبادت میں شرک نہ کیا جائے، مجھے واحد جانا جائے، شرک نہ کیا جائے، پاک ذات کے طور پر عبادت کی جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہوگا۔
پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے اسماء حسنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نئے نام کے ساتھ، اس کی فضیلت اور اس کے وظائف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔